بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ویورز، ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں قصص القرآن کے ساتھ، اور آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور پھر حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ کیا تھا، اور آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تعارف اور حالات زندگی۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، جن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی اور دشمنوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں تذکرہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی واضح معجزات عطا فرمائے جنہیں دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے، مگر ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے معجزات دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کفر پر جمے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرمائے، آئیے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب انہیں گود میں اٹھائے ہوئے قوم کی طرف تشریف لائیں تو قوم نے ان پر الزامات لگائے۔ حضرت مریم سلام علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گہوارے میں بولنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی سی صورت بنا کر جب اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زندہ پرندہ بن کر اڑنے لگتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے عروج پر تھا، لیکن اندھے پن اور کوڑ جیسے خطرناک اور پھیلنے والی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے کی بینائی درست فرما دیتے۔ کوڑ کے مریض کو ہاتھ سے چھوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ ایک دن میں کئی مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں معجزانہ طور پر شفا پاتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے قم باذن اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے، اور اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنانے کا معاملہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تعلیم دی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہرائے۔ اب یہاں تذکرہ آتا ہے بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار اور ان کی مخالفت کا کرنا۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اور گناہوں کو ترک کرنے کی تلقین فرمائی تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہنے لگے اور آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کیا اور آپ علیہ السلام کا ہر ممکن ساتھ دیا۔ یہ کچھ افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یا حواری کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے مخالفین کی طرف سے کفر و انکار پر اصرار اور قتل کا ارادہ محسوس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ تو اس پر حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مددگار، اور اس بات کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، یہاں پر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کیا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا
کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہم یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم کھانے کے خوان کے اترنے پر گواہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوان کے نازل فرمانے کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تم پر کھانے کا خوان نازل کروں گا، پھر اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ پورے جہاں والوں میں سے کسی کو ایسی سزا نہ دی گئی ہوگی۔ اس بات کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 میں ہمیں ملتا ہے۔ اب یہاں اس خوان سے متعلق علماء کرام جو ہے وہ کچھ وضاحت پیش فرماتے ہیں، آئیے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ خوان نازل ہونے کے بارے میں علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوان نازل فرمایا اور حکم دیا کہ صرف فقیر اور مریض کھائیں، مگر اس خوان میں سے عام، خوشحال اور صحت مند لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا، تو اس پر کفر کرنے والوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا اس میں روٹی اور گوشت تھا، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں نہ خیانت کریں گے اور نہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کیا، لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور اس بات کا تذکرہ ہمیں جامع ترمذی کی روایت میں ملتا ہے۔ اب یہاں پر عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کی اصلاح کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تثلیث یعنی تین میں سے ایک مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی اسپرٹ۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے، اور نہ ہی تثلیث کا عقیدہ درست ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بغیر محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد کے بغیر پیدا فرمایا، انہیں اپنا محبوب بندہ اور رسول بنایا۔ اب یہاں تذکرہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو دین کی دعوت، یعنی بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے، آئیے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو انجیل کی تعلیم کے ساتھ تورات کے بعض احکامات پر عمل کرنے کی بھی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان علماء بنی اسرائیل کو سخت ملامت کی کہ جن کا گناہوں کے بارے میں طرز عمل گویا یہ تھا کہ وہ مچھر چھانتے ہیں اور پورے اونٹ نکل جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں روک ٹوک کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو اعلانیہ اور بڑی بے باکی سے کر جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دنیا سے شدید محبت پر سخت تنبیہ کی کہ تم ان مقبروں کی مانند ہو جن کے باہر رنگ و روغن ہو اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ہو، یعنی باہر سے پرہیزگاری اور نیکی کا اظہار ہے لیکن اندر وہی دنیاوی محبت اور مال کا لالچ ہے۔ اب یہاں تذکرہ آتا ہے بنی اسرائیل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا۔ اس وقت فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی۔ بنی اسرائیل کے یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جادو حرام تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا اور واجب القتل ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل نے رومی حکمرانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مذہبی مجرم قرار دے کر انہیں سولی چڑھانے کی درخواست کی، معاذ اللہ۔ اب یہاں تذکرہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا۔ انجیل برنباس یعنی گوسپل آف برنباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری رومی سپاہیوں کو اس باغ میں لے گیا جہاں ایک مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس مخبر کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت اگرچہ بظاہر رومی عدالت اور حکومتی ذمہ داریوں نے سنائی، لیکن در حقیقت آپ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں اور آپ علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کرانے میں یہودیوں کا ہی مکمل ہاتھ تھا، اور اصل مجرم یہود ہی تھے۔ رومی عدالت اور ذمہ دار آپ علیہ السلام کو سزا دینا ہرگز نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس سے برابر بچ رہے تھے۔ یہ یہود ہی تھے جنہوں نے جھوٹا استخاذہ گڑھا، جھوٹی گواہیاں فراہم کی اور بغاوت و فساد کی دھمکی دے دے کر اسے حکم سنانے پر مجبور کر دیا۔ جب عدالت اور حکومتی ذمہ داروں نے ان کے دباؤ کے زیر اثر آپ علیہ السلام کو بے گناہ اور معصوم یقین کرنے کے باوجود سولی دینے کی سزا سنائی اور عمل درآمد کا حکم دے دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش سے محفوظ رکھا اور ایک شخص کی شکل کو آپ علیہ السلام کو مشابہ کر دیا،
یہودی اسی کو مسیح سمجھ کر پکڑ کر لے گئے اور اسے پھانسی دے دی۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اب یہاں ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مسلمان اور عیسائیوں کا اس بات پر یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کا نزول قیامت کے آنے کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور آپ علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں ہر طرف بے چینی اور ظلم و ستم عام ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع زمین بھی تنگ ہو جائے گی۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا، اور آپ حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پیکر ہوں گے۔ وہ خود خلافت کے منصب پر فائز کیے جانے سے کنارہ کش ہوں گے، جبکہ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر حرم کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ آپ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور خلاف عادت آسمانی اور زمینی برکات کا غیر معمولی ظہور ہوگا۔ آپ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور امیدوں کا مرکز ہوں گے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور فتنہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ اسی عرصے میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر کانا دجال ظاہر ہو جائے گا، جو اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا، اور اہل ایمان کے لیے سخت ترین امتحان و شدید مصائب کا باعث ہوگا۔ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا، اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ خروج دجال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل فرمائے گا۔ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور امام تم ہی میں سے کوئی شخص ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر تک پکاریں گے کہ اے مسلمانوں، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا۔ تمام اہل کتاب یہود و نصارہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شادی بھی کریں گے، آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر اسی دنیا میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ محترم ویورز، آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ان کے حالات و واقعات، ان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز، اور پھر ان کا آسمان پر اٹھا لیا جانا، اور پھر ان کے واپس آنے کا بھی تذکرہ ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے اور اس فتنے سے محفوظ فرمائے جس کا آج تذکرہ ہوا، دجال کے فتنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔